دوستو، رانا صاحب اپنا معاملہ ہمایوں گردیزی کے سپرد کر کے کچھ اطمینان تو محسوس کر رہے تھے کہ ان کی بے بسی اور لاچارگی میں مضبوط لوگوں نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا، جن کا کام ہی گمشدہ لوگوں اور گمشدہ اشیاء کو تلاش کر کے اپنے اصل مالکان تک پہنچانا تھا۔ تو دیکھتے ہیں صوفے کا راز کے پارٹ 7 میں کہ ہمایوں گردیزی کی ٹیم کیسے کام کرے گی۔ رانا صاحب کے دل کو کچھ اطمینان سا ہونے لگا تھا کہ جہاں وہ بے بس و لاچار تھے، وہاں کچھ اور مضبوط لوگوں نے ان کا کمزور ہاتھ تھام لیا تھا، جن کے ذرائع ایسے تھے کہ باریک بینی سے معلومات حاصل کر کے گمشدہ لوگوں اور گمشدہ اشیاء تک تیزی سے رسائی حاصل کر سکیں اور جلد انہیں باحفاظت ان کے اصل مالکان تک پہنچا دیں۔ رانا صاحب اور فراز جب گھر پہنچے تو وہ تھکن سے پوری طرح نڈھال تھے۔ رات کھانے کا وقت ہوا جا رہا تھا۔ بیگم رانا ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھیں۔ رانا صاحب قطعاً کھانے کے موڈ میں نہ تھے، مگر جب انہوں نے بیگم اور بچوں پر نگاہ ڈالی تو محسوس کیا کہ سب ہی پریشان اور ڈرے ہوئے ہیں۔ پورے گھر پر ایک افسردگی سی چھائی ہوئی تھی۔ سب چپ تھے، خصوصاً بیگم رانا کی حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ وہ نظریں جھکائے شرمندہ شرمندہ سی تھیں۔ اس ساری صورتحال کو محسوس کرتے ہوئے رانا صاحب ہاتھ دھو کر خاموشی سے کھانے کی میز پر آ بیٹھے۔ ان کو دیکھ کر بچے بھی کھانا کھانے آ گئے۔ سب نے کھانا شروع کیا۔ بیگم رانا مسلسل سر جھکائے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ رہی تھیں۔ رانا صاحب اس خاموشی کو توڑتے ہوئے بولے، ہمارا صوفہ تو اسی روز فروخت ہو گیا تھا جس دن آپ لوگ اسے بیچ کر آئے تھے، اور بدقسمتی سے اس کا خریدار ایک نامعلوم ایڈریس پر رہتا ہے۔ اس چیز نے مسئلے کو الجھا دیا ہے، مگر میں نے ایک پرائیویٹ سراغ رساں فرم سے بات کی ہے کیونکہ معلومات کا حصول میری دسترس سے باہر ہے۔ اس فرم کے ڈائریکٹر ہمایوں گردیزی نے یقین دہانی کروائی ہے کہ اس کیس پر جلد از جلد کام شروع کر کے انشاءاللہ صوفے اور ہیروں کو ڈھونڈ نکالا جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں چند روز انتظار کرنا ہوگا۔ بس آپ سب لوگ مل کر دعا کریں کہ اللہ کرے ہمیں ہمارے ہیرے جلد از جلد واپس مل جائیں۔ بیگم رانا فوراً دل ہی دل میں دعا کرنے لگیں۔ وہ اپنے کیے پر پہلے ہی خاصی شرمندہ تھیں، مگر انہیں کچھ رانا صاحب پر غصہ بھی تھا کہ انہوں نے ان کو یعنی بیگم رانا کو اس راز میں کبھی شریک کیوں نہ کیا۔ اگر رانا صاحب نے پہلے ایسا کیا ہوتا تو وہ کبھی بھول کر بھی صوفہ فروخت کرنے کا خیال دل میں نہ لاتی، مگر اب یہ وقت خفا ہونے کا نہیں تھا، لہذا بیگم رانا نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ دوسری طرف ہمایوں گردیزی کی کمپنی میں 4 افراد کی ایک چھوٹی سی ٹیم میٹنگ روم میں جمع تھی، جس کو ہمایوں گردیزی تفصیل سے وہ تمام معلومات فراہم کر رہے تھے جو رانا صاحب سے انہیں حاصل ہوئی تھیں۔ ہمایوں گردیزی بغیر کسی تاخیر کے اپنا کام شروع کرنا چاہتے تھے تاکہ ٹیم کے تمام ارکان اپنے ذمہ کام کو اچھی طرح سے سن اور سمجھ لیں۔ ہمایوں گردیزی نے اپنی بات مکمل کر کے سامنے رکھی فائل بند کی اور تفصیلات سے ٹیم کے سب ارکان کو آگاہ کرنے کے بعد اپنے تینوں ٹیم ممبران شجاع، بابر اور فیاض پر باری باری نگاہ دوڑائی اور کہا، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے صحیح طرح سے کیس کو سمجھ لیا ہے۔
اور ہمیشہ کی طرح اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دیں گے۔ یس سر، تینوں یک زبان ہو کر بولے۔ ہمایوں گردیزی نے انہیں دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم تینوں صلاح و مشورے سے تمام کام آپس میں تقسیم کر لو۔ بہت بہتر سر، تینوں نے جواب دیا۔ سب سے پہلے شجاع بولا، سر میں اپنے کام کا آغاز اس شو روم کے باہر سے کروں گا جس شو روم نے صوفہ فروخت کیا تھا، تاکہ اس گاڑی کے متعلق معلومات حاصل کروں جس پر صوفہ مسٹر گلزار نامی شخص کے نامعلوم ایڈریس پر لے جایا گیا ہے۔ اور سر میں شجاع کی معلومات کا منتظر رہوں گا کہ فوری طور پر اس مقام تک پہنچ سکوں جس ایڈریس پر صوفہ پہنچایا گیا ہے۔ ٹیم کے دوسرے ممبر فیاض نے اپنے ذمے لی گئی ڈیوٹی کا بتایا۔ آخر میں بابر ہمایوں گردیزی کو اپنی ذمہ داری سے آگاہ کرتے ہوئے بولا، سر اور میں اپنے ان دونوں ساتھیوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام نزدیکی دکانوں اور راستوں پر موجود زیادہ تر افراد سے ہر ممکن معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ ویری گڈ، ہمایوں گردیزی نے تینوں کی طرف ستائشی نگاہ ڈالی۔ اب پوری ٹیم ایکٹیو ہو چکی تھی، سب اپنی اپنی ذمہ داریاں لے چکے تھے۔ چونکہ اب رات ہو چکی تھی اور رات کا اندھیرا ہونے کی وجہ سے معلومات کا حصول بھی ممکن نہ تھا، اور شو روم اور اس کے ارد گرد تمام دکانیں و دفاتر بھی بند ہو چکے تھے، لہٰذا سب کی متفقہ رائے سے اگلی صبح سے اس کام کے آغاز کا فیصلہ ہوا۔ اگلی صبح شجاع شو روم کے سامنے معلومات حاصل کرنے میں مصروف تھا، مگر کوئی بھی شخص اسے حتمی معلومات دینے سے قاصر تھا۔ اس نے ارد گرد کی تمام دکانوں میں موجود افراد سے بات کر لی تھی، حتیٰ کہ ریڑھی اور ٹھیلے والوں سے بھی پوچھ لیا تھا، مگر وہ بھی کچھ بتانے سے قاصر تھے۔ دوسری جانب بابر بھی اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ اس نے اپنے کام کا آغاز ان دکانوں سے کیا جن کے باہر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے۔ وہ دکانداروں کو اپنی فرم کا بزنس کارڈ دکھا کر سی سی ٹی وی کی فوٹیج کی درخواست کرتا۔ مختلف دکانوں پر سی سی ٹی وی کی فوٹیج دیکھتے ہوئے آخر کار کپڑوں کی دکان کے ایک کیمرے سے شام 7 بجے کے قریب ایک سوزوکی وین شو روم کے بائیں جانب جاتی ہوئی دکھائی تو دی، مگر فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے گاڑی کی نمبر پلیٹ پڑھی نہ جا سکتی تھی۔ بابر کو اب اس شاہراہ پر مزید دکانوں کے باہر لگے کیمروں سے گاڑی کی سمت کا تعین کرنا تھا کہ وہ کس طرف جا رہی تھی۔ بابر کے لیے یہ کام مشکل ہو جاتا اگر اس کے پاس پولیس کی طرف سے حاصل کردہ خصوصی اجازت نامہ نہ ہوتا، جو کہ اس کی فرم کو حاصل تھا، جس کی بنا پر وہ مختلف دکانوں پر ان کے مالکان کی اجازت سے دکانوں پر لگے کیمروں کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ اف! ایک کیمرے کی فوٹیج دیکھتے ہوئے بابر نے زور سے اپنا ہاتھ اپنے گھٹنے پر مارا۔ فوٹیج میں نظر آ رہا تھا کہ سوزوکی وین اب ایک بڑے چوراہے کے نزدیک تھی، جہاں چاروں اطراف سڑکیں جا رہی تھیں اور ذیلی گلیاں اطراف میں ایک جال کی طرح پھیلی ہوئی تھیں، جبکہ سوزوکی وین بے تحاشا ٹریفک کے رش میں تقریباً غائب ہی ہو چکی تھی۔ کہانی صوفے کا راز کا حصہ 8 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔